نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کے ضمن میں ہی یہ بیان جاری ہے جو ہمارا گزشتہ نشست سے شروع ہوا۔ فرمایا اس تقول للمؤمنین، یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، الن یکفیکم، اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی؟ تمہارا دل اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے یہ خوشخبری کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم ربکم، کہ مدد فرمائے تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو کہ نازل کیے جائیں گے۔ یعنی یہ خوشخبری ہے کہ جو دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم 3000 کا لشکر سامنے آیا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 فرشتے بھیجے جا سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تو کیا اس کے بعد بھی تمہارے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری پیدا ہونی چاہیے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، حضور کا قول نقل کر کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں؟ اے نبی جو آپ نے کہا تھا ان سے کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ ان تصبروا وتتقوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لوگے، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، نامردی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش پر گامزن رہو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید یہ تمہارے دل و دماغ پر حاوی رہے گی۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ یعنی دشمن فوری طور پر تمہارے سامنے آ جائیں، یعنی چونکہ یہ تو ابھی خبر پہنچی تھی نا کہ 500 کلومیٹر جو بھی حضرت عباس کی طرف سے بھیجا گیا تھا شخص خبر دینے کے لیے، وہ 3 دن میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو ہے پہنچا حضور کو خبر دینے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مجلس مشاورت اور آپس کا مشورہ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ لشکر جو چلا تھا 3000 کا، تو لشکر کی سپیڈ تو وہ نہیں ہو سکتی، ابھی وہ آنے والا ہے کہ جس سے پہلے یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ فوری طور پر پہنچ جائے تمہارے سامنے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے جو اپنے نشان لیے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے علم لے کر وہ چلے آئیں گے، اپنے اپنے نشان لے کر آئیں گے، تو وہ نشان لگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور نہیں بنایا اس کو، نہیں ٹھہرایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے ایک بشارت، خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، تمہارے دل ٹھک جائیں، تمہارے اندر ثبات قلبی پیدا ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی مدد بھیج سکتا ہے، اللہ کا ایک حرف کن کافی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ 3000 فرشتے آئیں یا 1000 فرشتے آئیں، یہ اصل میں تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اگر 3000 کی فوج سامنے آ گئی ہے تو 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے۔ فرشتے بھی از خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اس حوالے سے در حقیقت تمہیں تو جو پورا بھروسہ ہے وہ تو اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیات جو ہے قرآن مجید کی یہ ایک اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہو گئی ہیں۔
ان کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جنہیں حبر الامہ کہا گیا، کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے اور علم تفسیر کے سب سے بڑے جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور ان کے پھر شاگرد ہیں، اکرمہ ہیں، مجاہد ہیں، مقاتل ہیں، یہ بڑے بڑے جو ان کے تابعی جو ان کے شاگرد ہیں، اکثر جو تفسیری روایات قرآن مجید کی ہمیں ملتی ہیں، آیات کی تفسیر کے ضمن میں روایات، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہی ان کے 4 شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک آئی۔ تو ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اس سے مراد احد ہی کی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ میں نہیں جان سکتا کہ کیوں یہ سبب ہوا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کو جوڑا ہے بدر کے ساتھ، کہ چونکہ اس سے پہلے ذکر تھا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بہت ہی ضعیف تھے۔ تو اسی سے جوڑا ہے کہ اس وقت یاد کرو اللہ نے تمہیں یہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ خوشخبری دے دی تھی، اور اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ بات غزوہ بدر کے ساتھ جوڑ دینے کا سبب کیا ہے اسے میں سمجھ نہیں سکا ہوں، لیکن بہرحال میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک بات وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر جو سیرت نگار ہیں، چاہے وہ واقدی ہوں، قلبی ہوں، مقاتل ہوں، ابن اسحاق ہوں، ان میں سے مقاتل تو ہے بھی اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، ان کے نزدیک یہ معاملہ بدر کا نہیں ہے، یہ احد ہی کا ہے۔ بدر میں جب یہ بات آئی تھی تو وہ میں آپ کو سورہ انفال کی آیت سنا دیتا ہوں۔ استستغیثون ربکم، یاد کرو، یہ سورہ انفال سے ہے، بدر کے حالات پر تبصرے کے ضمن میں۔ استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے کہ اے رب ہم بہت کمزور ہیں، اے رب ہماری مدد فرما، اور اس میں اشارہ ہو سکتا ہے حضور نے بھی جو طویل سجدہ کیا تھا غزوہ بدر سے قبل کی رات جو تھی، وہ دونوں لشکروں کے درمیان جو جگہ تھی وہاں ایک جگہ پر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی ہے، اور طویل ترین سجدہ اپنی زندگی کا کیا ہے، اور دعائیں مانگی ہیں کہ اے اللہ میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں ڈال دی ہے، اور اے اللہ اگر کل یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ میں تیرا آخری نبی، آخری رسول ہوں، میرے پاس کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میدان میں نے ڈال دی ہے، لہذا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو جس پر حضرت ابو بکر نے پھر کہا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے، آپ نے دعا مانگنے کی بھی جو آخری حد تک بات کو پہنچا دیا ہے۔ پھر حضور جو ہے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ جو آیت جو ہے مکی ہیں، یہ آیات یہ سورہ قمر کی آیات، لیکن اس وقت حضور کی زبان پر جاری ہو گئی کہ یہ ساری جمعیت جو ہے اس کو ہزیمت ہوگی، اس کو شکست ہوگی، اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے، استستغیثون ربکم، جبکہ تم مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو، فریاد کو، تمہاری درخواست کو پذیرائی بخشی، قبول کیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے بعد لگے آئیں گے۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے، گھوڑے پر سوار ایک مین ہے، اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے، وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اونٹ کے اندر بھی ایک سوار اور اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ تو وہ آئیں گے یعنی گروہوں کے اندر لگاتار۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں، اور نہیں بنایا اس کو مگر اللہ نے تمہارے لیے مگر بشارت، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ ومن النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے۔ اللہ قادر ہے علی کل شیء، وہ جب چاہے صرف ایک حرف کن سے سارا کا سارا معاملہ تخلیق بھی کر سکتا ہے، اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کی اپنی جو ایک طبع بشری ہے، جو ایک انسان کے اندر جو کمزوری ہے، اس کے حوالے سے خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نہیں، انسان کے اندر خلقی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے انسان کا مقام بہت بلند ہے، تمام فرشتوں سے بلند ہے، لیکن سرشت جو ہے، حیوانی سرشت ہماری جو ہے، ہماری خلقت جو ہے جو مٹی سے ہے، اس کے اعتبار سے ہم نیچوں میں بہت نیچے ہیں۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو در حقیقت اسی اعتبار سے ہم اپنی سرشت کے اعتبار سے خلق الانسان من عجل، انسان میں جلد بازی بہت ہے، اور یہ کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لہذا اس کمزوری کے مد نظر ہم نے یہ شکل اختیار کی کہ 1000 فرشتے ہم نے بھیجے. اور یہ بات کس قدر منطقی ہے کہ مکے میں چونکہ مقابلے میں 1000 تھے کافر، لہذا 1000 کی تعداد آئی، جبکہ بدر میں، میری مراد بدر میں ہے، بدر میں چونکہ مقابلے میں 313 کے 1000 کافر تھے تو وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 1000 آئی. احد میں چونکہ مقابلے میں 3000 آئے تھے اس لیے یہاں 3000 کی بات کی حضور نے کی، لیکن اللہ نے 2000 اور بڑھا دیے، اس لیے کہ اس کے بعد اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید مزید بھی کمک آنے والی ہے. قرظ ابن جابر جو ہے ایک بہت بڑا ان کا مشرکین کا سردار تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ اور بھی کمک لے کر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3000 سے بھی بڑھا کر 5000 کر دیا. اس تقول للمؤمنین، اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں کے ذریعے کہ جو نازل کیے جائیں گے. منزل، منزل اگر ہو زیر کے ساتھ تو نازل کرنے والا، لیکن منزل زبر کے ساتھ تو نازل کیا گیا، منزلین جو نازل کیے جائیں گے. بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر حضور کے اس قول کی تصدیق اور توثیق، بلکہ توثیق ہی نہیں ولدینا مزید، اس کے اندر اضافے کے ساتھ، ان تصبروا، اے اہل ایمان اگر تم صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار رکھو. تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ میں خاص طور پر کیوں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں احد میں نبی کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، جس کی سزا میں اور جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پھر عارضی طور پر فتح کو شکست سے بدل دیا. یہ ہمارے انشاءاللہ اگلی نشست کا موضوع ہے، اس پر پورا جو ہے بحث ہمیں کرنی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم 2 شرطیں پوری کرو گے کہ اگر ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ آ پڑیں تم پر فوری طور پر، لشکر آ جائے، 3000 کا لشکر جو ابھی راستے میں ہے، اگر تم پر حملہ آور ہو ہی جائے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے کہ جو نشان لیے ہوئے آئیں گے، یعنی علم ہوں گے اپنے اپنے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں ٹھہرایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے بشارت، خوشخبری. تمہاری جو طبعی ایک کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کے پیش نظر، ورنہ تو اللہ کو نہ فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت اسے ہے. وہ تو خود مسبب الاسباب ہے، وہ خود فرشتوں کا خالق ہے، اس کے ایک حرف کن سے ہو سکتا ہے جو وہ چاہے. لہذا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت بنایا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو سکون، اطمینان، ثبات حاصل ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ کی مشیت کیا ہے کہ وہ ان کافروں کے ایک بازو کو کاٹ دے، ان کی